الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ خواجہ غریب نواز کی مریدوں پر مہربانی۔ جس طرح خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے مرید خاص خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ محبت تھی، اسی طرح خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اپنے مریدوں پر بڑا فخر تھا اور مریدوں سے بڑی محبت فرماتے تھے اور ہر وقت اپنے مریدوں کے لیے دعائے خیر اور دعائے مغفرت فرماتے تھے۔ اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے مریدو، تمہارا مرشد، تمہارا پیشوا، تمہارا پیر معین الدین اس وقت تک قیامت کے دن جنت میں قدم نہیں رکھے گا جب تک اپنے مریدوں کو اور جو قیامت تک میرے سلسلے میں داخل ہوں گے ان کو ساتھ لے کر جنت میں داخل ہوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قربان جائے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شفقتوں کے۔ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہگار امتیوں، ذرا سوچو، غور کرو، جب ہمارے پیارے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی اپنے مریدوں پر شفقتوں کا یہ عالم ہے، تو میرے پیارے آقا آمینہ کے لال حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند والضحیٰ کے چہرے والے واللیل کی عنبری زلفوں والے ماں زاغا کی نورانی آنکھوں والے طٰہٰ کے نورانی سینے والے یاسین کے دستار والے سیدنا و مولانا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ وسلم کی شفقتوں اور رحمتوں کا قیامت کے دن کیا عالم ہوگا۔ اس وقت اس وقت میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم ہوگا، یعنی نبی کریم علیہ السلام قیامت کے دن اپنی رحمت کی چادر کھول کر فرمائیں گے کہ او میرے امتیوں، آؤ، اب میں نے اللہ کو منا کر شفاعت کے دروازے کھولا ہیں، اب آؤ، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست یعنی اپنے ہاتھ دست رحمت سے رحمت کے دروازے کھولنے لگا ہوں۔ سبحان اللہ۔ امتی جب نبی کریم علیہ السلام کی شفقت و رحمت جب دیکھیں گے تو گویا یوں پکار پڑیں گے جس کا نقشہ حضرت محمد علی ظہوری قصوری نے کھینچا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی گویا یوں کہیں گے، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دلارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ امتوں کے سہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر کہے گی یہ خلق خدا، اے سب کے مشکل کشا تیری کیا بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہوگا کہ ہم گناہ گاروں کو بھولیں گے نہیں، وگرنہ آپ کا مقام تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند کیا ہے کہ ان کے مقام کی حد کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، لیکن قربان جاؤں اتنے اونچے ہو کر ہم جیسے پنجوں کو کبھی، ہم جیسے ناکاروں کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ اللہ اکبر۔ میں ہر دم جیوں اور تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں جانے کا حکم فرمائیں گے تو میں اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک میرے قیامت تک آنے والے مریدین جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔
خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت حالت استغراق میں رہتے تھے، آنکھیں بند رکھتے تھے، جب نماز کا وقت ہوتا تو اپنی آنکھیں مبارک کھولتے تھے۔ اس وقت حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی نظروں کا یہ عالم ہوتا تھا کہ جو بھی سامنے آ جاتا، اس وقت جس پر بھی آپ کی نظر پڑ جاتی تو اس کا بیڑا پار ہو جاتا۔ اگر ڈاکو ہوتا تو امین بن جاتا، چور ہوتا تو شریف بن جاتا، زانی ہوتا تو نمازی بن جاتا، اگر کافر ہوتا تو مسلمان ہو جاتا، اگر نمازی ہوتا تو ولی بن جاتا، اگر ولی ہوتا تو ولیوں کا پیشوا بن جاتا۔ جب خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا کرم ہوتا تو جھولیاں بھرنے والے گویا یوں کہتے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی علیہ کے مرید خاص خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ہر سال بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے اجمیر شریف سے تشریف لے جاتے تھے، کسی سواری پر نہیں بلکہ قوت ربانی اور قوت ایمانی اور روحانی قوت سے تشریف لے جاتے اور حج کر کے کعبہ شریف کا دیدار کر کے واپس اجمیر تشریف لے آتے۔ یہی طریقہ آپ کا ہر سال ہوتا، لیکن جب آپ ولایت کے درجوں پر فائز ہوئے اور محنت و مشقت کے دریا عبور کرتے ہوئے مرتبہ کمال کو پہنچے اور عروج کی حد کو چھونے لگے تو پھر آپ کا یہ معمول ہو گیا کہ آپ عشاء کی نماز اجمیر شریف کی جامع مسجد میں باجماعت ادا فرماتے اور پھر اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے۔ جب صبح کی نماز کا ٹائم ہوتا تو آپ کے حجرے انور کا دروازہ کھل جاتا، جب آپ باہر تشریف لاتے تو آپ کے چہرے انور کی شعاعوں سے پورا اجمیر شریف روشن ہو جاتا۔ مرید پوچھتے، حضور آپ کہاں تشریف لے گئے تھے؟ تو آپ فرماتے تھے کہ اے میرے مریدو، میں عشاء کی نماز تو تمہارے ساتھ ادا کرتا ہوں، لیکن ساری رات میں اللہ تعالیٰ کے نورانی گھر کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کے لیے، ہر روز اجمیر شریف سے کعبہ شریف کی زیارت کے لیے مکہ شریف چلا جاتا ہوں، اور جب صبح کی نماز کا ٹائم ہوتا تو واپس مکہ شریف سے اجمیر شریف پہنچ جاتا ہوں۔ حضرات محترم، آپ غور فرمائیں کہ ہندوستان سے مکہ شریف کتنی دور ہے، سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں میل دور ہے۔ تو آپ سوچیں کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کیسے مکہ شریف اتنا فاصلہ طے کر کے عشاء کے بعد جاتے اور صبح کی نماز سے پہلے اجمیر شریف تشریف لے آتے۔ اور اس زمانے کوئی ریل نہیں تھی، بسیں نہیں تھی، کاریں نہیں تھی، ہوائی جہاز نہیں تھے، تو سوچو پھر کس پر جاتے تھے؟ تو یاد رکھو یہ اللہ والے کسی مادی جہاز پر سوار نہیں بلکہ روحانی اور نورانی جہاز پر سوار ہوتے ہیں۔ مادی اور دنیاوی جہاز کی رفتار کا تو یہ عالم ہے کہ 1 گھنٹے میں 1000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتا ہے، لیکن نورانی اور روحانی رفتار کا یہ عالم ہے کہ اس کی رفتار اس قدر اونچی ہے کہ اگر ابھی زمین پر ہے تو 1 سیکنڈ میں آسمانوں پر، اور اگر آسمانوں پر ہے تو ابھی آنکھ جھپکی نہیں کہ سدرۃ المنتہا پر۔ اللہ اللہ، یہی وہ نورانی جہاز تھا جس پر سوار ہو کے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز اجمیر شریف سے مکہ شریف اور مکہ شریف سے اجمیر شریف تشریف لے آتے اور لے جاتے۔ سبحان اللہ، جب نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں کی رفتار کا یہ عالم ہے تو آقائے دو جہاں حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خواجہ غریب نواز کے وسیلے سے مولا 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، حضرت کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرما۔ اے میرے مولا، ان اولیاء کرام کے طفیل ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔